بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعوے دار بھی تھا۔ اس نے اپنی قوم کو، اہل مصر کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ جب یوم نوروز یعنی آتش پرستوں کے عید کا دن آتا تو دریائے نیل ٹھاٹھے مارنے لگتا، اس کا پانی جوش میں آ جاتا تو فرعون اعلان کروا دیتا کہ اے لوگوں، فرعون نے تمہارے لیے دریائے نیل کا پانی بڑھا دیا ہے، زیادہ کروا دیا ہے، لہذا تم اسے سجدہ کرو۔ تو لوگ جاہل تھے، اس کی باتوں پر یقین کرتے تھے تو لوگ سارے سجدہ کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے دریائے نیل کو ٹھاٹھے مارنے سے روک دیا۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا تو لوگ نڈھال ہو گئے، بھوک سے نڈھال ہو گئے، وہ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ تو ساری قوم اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور فرعون سے کہنے لگی، اے فرعون، اگر تو واقعی ہمارا خدا ہے، ہمارا معبود برحق ہے، تو تم دریائے نیل کا پانی ہمارے لیے چلوا دو۔ ہمارے اہل و عیال، ہمارے مال جان برباد ہو گئی ہے، نڈال ہو گئی ہے قحط کی وجہ سے۔ اگر تو واقعی ہمارا خدا ہے، معبود برحق ہے، تو دریائے نیل کے پانی کو ہمارے لیے چلا دے۔ تو اس لعین مردود نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ کا مطالبہ ہے۔ تو اس نے اس وقت شاہی لباس، شاہی تاج پہنا ہوا تھا، تو اس نے ایک اونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی اور ایک راکھ تھیلی میں لے کر جزیرے کی طرف چل دیا اور اپنی رایا کو حکم دلوا دیا، اپنی رایا کو کہلوا دیا کہ میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ جب فرعون اس جزیرے میں داخل ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اپنا شاہی لباس اتار دیا، اپنا تاج اتار دیا، وہ اونی لباس جو ساتھ لے کر گیا تھا وہ اونی لباس پہنا اور وہ بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی پہنی، اور وہ جو راکھ تھی اس کو زمین پر بکھیر دیا، راکھ بکھیر دی اور اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور اس راکھ کو اپنے چہرے پر مل لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور عرض کرنے لگا، اے پروردگار، مجھے پتا ہے، مجھے اس بات کی خبر ہے کہ تو ہی زمین و آسمان کا رب ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی خدا ہے۔ کہ پروردگار، مجھے اس بات کا پتہ ہے، لیکن میں اپنی بدبختی میں آگے نکل چکا ہوں، بڑھ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر زاروں قطار رو رہا تھا، کہنے لگا، اے پروردگار، مجھے پتہ ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے۔ اے پروردگار، جو تو نے میرے متعلق فیصلہ فرمایا ہے وہ ٹھیک فرمایا ہے، لیکن مجھے اپنی قوم کے سامنے رسوا و ذلیل خوار نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے یہ اس کے الفاظ تھے، فرعون کے یہ لفظ تھے کہ پروردگار، مجھے اپنی قوم کے سامنے رسوا و ذلیل نہ کر، جو تو نے میرے متعلق فیصلہ کیا وہ ٹھیک فرمایا ہے، لیکن مجھے اپنی قوم کے سامنے رسوا و برباد نہ کر، رسوا و تباہ نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی یہ دعا قبول کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا، اے دریا، تو جہاں تک فرعون چلے اس کے ساتھ ساتھ چل۔ تو فرعون جب واپس اپنی قوم میں آیا تو اس حالت میں آیا کہ دریائے نیل کا پانی فرعون کی آستین کو تر کرتا ہوا آ رہا تھا، تر کرتا آ رہا تھا۔ لوگوں نے اپنی آستینوں ان کو آستینوں کو بھگو کر کیچڑ میں مار کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور فرعون اس شرم سے آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کیسے قبول کی؟ حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا کھلا دشمن تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کافر تھا۔ جب وہ سجدہ ریز ہوا تو اس نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا قبول کی اور دریائے نیل کو حکم دیا کہ جہاں تک فرعون چلے، اور اس حالت میں چل فرعون کے ساتھ کہ فرعون کے دامن کو تر کرتے ہوئے جا۔ تو جب ایک مشرک، ایک کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طلب کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ ارے سوچو، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی
اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مخلص ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپناتا ہے، اس سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن دنیا و آخرت میں کتنے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔